حضرت بقی الدین ابن مخلد، علم کی تڑپ پیدا ہو گئی دل میں. ہمارے طلباء نا، اب طالب علموں سے تو آج پیار کا دن ہے نا جی، لیکن چلو پیار کی بات ہی ہے. یہ بھی ہمارے طلباء ہوں یا کسی طریقت سے وابستہ لوگ ہوں یا کسی جگہ جمعہ پڑھنے والے ہوں یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہ نہیں صحیح لگتی، اور جو ہم سے دور ہوتی ہے وہ ذرا زیادہ ٹھیک لگتی ہے. مزاج ہوتا ہے جس چیز کی، جو چیز قریب آ جائے نا اس کی قدر آہستہ آہستہ کم. جو لوگ یہاں سے گئے ہیں نا سعودی عرب اور خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے رہائشیں کر لی ہیں، وہ زیادہ طواف نہیں کرتے. میں نے بھی ایک دو سے پوچھا کہ آپ آئے نہیں شام میں وہاں، تو کہنے لگے وہ ہم تو کرتے رہتے ہیں، ہم نے کہا دوسروں کو بھی موقع دینا چاہیے. اسی لیے شاید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے تھے کہ حرم میں رہائش نہ کرو، تم قدر نہیں کر سکو گے. یہاں وہ آدمی رہائش کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد درہ اٹھا لیتے تھے، فرمائے حج ہو گیا آپ گھروں کو جاؤ، زیادہ وقت گزارو گے تو قدر کھو دیتا ہے یہ نظام. تو بھائی ہمارا مزاج ہوتا ہے، کئی دفعہ طلب پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، ہمارے طالب علموں کا وہ خاص ذوق بنے نا علم حاصل کرنے کا، وہ شوق. تو اگر آپ کے اندر شوق زیادہ ہو تو آپ استاد کے سینے سے بڑا کچھ کھینچ سکتے. عام آدمی کا اگر طلب کا ذوق زیادہ ہو نا، وہ کئی دفعہ سوال کرتا ہے تو بڑا کچھ لے لیتا ہے، وہ حاصل کر لیتا ہے. کئی عام آدمی ہوتے ہیں وہ ویسے ہی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن بڑا خاص نقطہ کئی دفعہ دے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ذوق سے سیکھا ہے، توجہ سے بات سنی ہے، ان کے پاس بات آ جاتی. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں میرے دل میں علم کا شوق پیدا ہوا تو میں بغداد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس، اور اتنا میں نے سفر کیا کہ مہینہ بھر میں نے ڈھب سے روٹی نہیں کھائی، علم کے لیے نکلا. یہاں تو آج کل مرید آنے سے پہلے فون کرتا ہے کہ تیاری کر لو پیر صاحب میں آ رہا ہوں، پہلے سے فون جاتے ہیں، بڑے معاملات ہیں، نظام ہے. کہتے ایک مہینہ روٹی نہیں کھائی. جب میں وہاں گیا نا بغداد میں، پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہے، ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے. بڑی بڑی سختی آئی ہیں. یہ بھی ایک الگ داستان ہے. امام بخاری، ان کی کتاب قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے. لوگوں نے ایک جگہ رہنے کی جگہ نہیں دی. پوچھئے گے کبھی علماء سے. یہ بھی ایک داستان ہے کہ امام بخاری نے پھر ایک شام دعا مانگی، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، میرے لیے کوئی رحمت والا فیصلہ کر. تو امام بخاری کا رات وصال ہو گیا. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. پھر بعد میں کئی دفعہ لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یہ بھی چیزیں تھیں. بعد میں حضرت امام احمد بن حنبل کا مدرسہ، اتنے بڑے امام ہیں، مدرسہ بند ہو گیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا. وڈیرے سردار چودھری وہ کہتے ہیں یہ مولوی مضبوط ہو گئے تو کل کو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. امام صاحب پابند سلاسل ہیں، گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، دروازے پہ پہرے دار کھڑے کر دیے. کس بات پہ؟ کہ وہ حضور کی حدیث نہ پڑھائے. بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں جب میں نے سارا دیکھا نا تو میری طلب تھی نا، جو طلب ہوتی ہے اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اوہو میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. طلب تھی نا کہ میں نے کچھ لینا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہم بتا نہیں سکتے. میں نے ایک شخص کی منت کی، چل یار مہربانی کر تھوڑا بتا. یہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتا ہے نا، یہ تو کسی وقت جا کے آتی ہے. یہ جو پرانا وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، اور ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور درویش نے کہا تھا ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے. اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کوئی نہیں بات سنتا. سنیں جی، حضرت امام احمد بن حنبل کا کوئی گھر کا پتہ بتانے کو بھی تیار نہیں. ایک شخص کی منت کی تو وہ کہنے لگا میں نہ صرف اشارہ کروں گا، میں صرف اشارہ کروں گا، اور وہ بھی آنکھ سے. ڈر بڑا لگتا ہے حکومت وقت سے. ایسے بھی حالات آتے ہیں، ایسے بھی حالات آتے ہیں. کئی دفعہ عوامی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے،
کئی دفعہ حکومتی سطح پہ پیدا کر دیے جاتے، مشکل کر دیا جاتا ہے گھر سے نکلنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچ گیا دروازے تک، اشارہ کیا کہ یہ گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مجھے ذوق تھا نا علم پڑھنا اور استاد سے پڑھنا ہے، مرشد سے فیض کا ذوق تھا نا، تو کہتے ہیں اگلی صبح پھر میں علم پڑھنے آیا۔ میں نے کپڑے پھاڑ لیے، ٹوپی اتار لی، ہاتھ میں مانگنے والا کاسا پکڑ لی۔ وہ تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دا، ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں گل پہنے تاج گدائی۔ وہ سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے ہیں وہ کاسا گدائی، میں دروازے دروازے مانگنے لگا، کوئی ایک آنا دیتا، کوئی دو دیتا، کوئی ایک دینار، کوئی تین، مانگتے مانگتے پھر دروازہ امام احمد بن حنبل کا آیا، میرے مرشد کا گھر آیا، میرے استاذ کا۔ وہ جب نکلے نا ایک دینار لے کے، تو ان کا چہرہ دیکھا تو میں رو پڑا۔ میں نے عرض کی حضور دینار نہیں، میں تو آپ سے حضور کی حدیث سننے آیا، آپ نہ یہیں کھڑے کھڑے 2 منٹ میں جو آپ سے ہو سکے مجھے پڑھا دیا کریں۔ سونیا میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں روز خیرات لینے آؤں گا، میں مانگوں گا، مہربانی کرنا، میں بھوک کاٹ لوں گا، پتے کھا لوں گا، اور میں یہاں آ کے نا آپ سے پڑھا کروں گا۔ ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں روز مانگنے جاتا، میں روز مانگنے جاتا، سوالی بن کر خیرات لینے جاتا۔ میں نا ان کے دروازے پہ جا کے صدا لگاتا، وہ باہر آتے، 1 دینار بھی دیتے اور حضور کی 3 حدیثیں بھی پڑھاتے۔ کہتے ہیں میں نے نا سوالی بن کے، فقیر بن کے رسول اللہ کا دین پڑھا۔ وقت بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، حکومت بدل گئی، امام صاحب کا مدرسہ لگ گیا، دارالحدیث کھل گیا، دور دراز سے طلباء آ کے بیٹھے۔ جب مدرسہ سجا تو یہ فقیر بھی پہنچا۔ کہتے ہیں سارے بیٹھے تھے، جب میں گیا تو امام اٹھے اور مجھے سینے سے لگایا، فرمایا سجنا پڑھا ساری دنیا نے ہے، پر جو تو نے پڑھا ہے انشاءاللہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا۔ تیرا پڑھنا بھی کمال ہے، میرا پڑھانا بھی کمال۔ آپ نا اپنی طبیعت میں وہ شوق تو لائیں، وہ ذوق تو پیدا کریں۔ دیکھیں نا کئی دفعہ نا ادائیں اس طرح کی ہوتی ہیں، ادائیں۔ فقیر کے پاس درویش آیا تو اس نے اس محبت سے بیٹھ کے حاضری دی، اس محبت سے بیٹھ کے کہ فقیر نے فوراً ہی دستار اتار کے سر پہ رکھی۔ تو پیر بھائی بھی کئی دفعہ مقابلہ کر لیتے ہیں نا، انہوں نے کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمانے لگے یار اس کی ادائیں ایسی تھی، اس نے مجھے رڑکا ہے اور مکھن نکال کے لے گیا ہے، تو لسی بچی ہے، پانی ڈالتے جانا پیتے جانا۔ کیا بتائیں، رنگ ہی اس طرح کا تھا اس شخص کا۔ کچھ طلباء میں، کچھ لینے والوں میں ذوق ہوتا ہے، اپنا ذوق بنائیں۔